اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 276 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 277 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے کر آئے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا اور عملون انہوں نے عمل کیے، یہ جمع کا صیغہ ہے، الصالحات نیک جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا اور اقاموا انہوں نے قائم کی، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، الصلاۃ صلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ اور آتوا ادا کی، زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم کے لیے، ہم ان کے لیے، اجرہم اجر ہم ان کا اجر ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند پاس ربہم رب ہم ان کے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور لا نہیں خوف کوئی خوف، علیہم اللہ پر، ہم ان پر، ولا ہم اور لا نہیں ہم وہ اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف آئے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ذکر چل رہا تھا ربا کے بارے میں، سود کے بارے میں۔ سود اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم مسلسل پڑھتے آئے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ یہاں پر ایک یاد دہانی کی جا رہی ہے۔ سمجھیے کہ صرف ایک نیک عمل، اگر میں صرف صدقہ ہی دیتی ہوں اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتی، حقوق اللہ کو پس پشت ڈال کر میں صرف جو ہے وہ حقوق عباد میں لگ جاؤں، یا میں صرف جو ہے وہ حقوق اللہ ادا کروں اور حقوق عباد کو چھوڑ دوں، تو کام نہیں چلے گا۔ ایک طرف صدقہ دینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو مجھ پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تو فرض کیا ہے نا کہ باقی نیکیاں، عمل الصالحات جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان کو مجھے نظر انداز نہیں کرنا۔ وقام الصلاۃ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، نماز کو بھی قائم کرنا ہے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ جو فرض زکوٰۃ مجھ پر ہے، صدقہ خیرات جو میں کرتی ہوں، چھوٹی چھوٹی کرتی ہوں نیکیاں، اس کے علاوہ جو فرض مجھ پر زکوٰۃ، ایسا نہیں کہ کروڑوں کی اربوں کی جائیداد میرے پاس موجود ہو اور میں چھوٹے چھوٹے صدقات کر کے لوگوں کو دل خوش کر کے اور میں سے مطمئن ہو جاؤں، اور جو جتنا خزانہ میرے پاس ہے، جتنا سونا میرے پاس ہے، جتنی رقم میرے پاس ہے، اس کا حساب لگا کے میں وہ زکوٰۃ ادا نہ کروں۔ کیوں؟ اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں، مدرسے میں دے دیا، یہ دے دیا، لیکن جو فرض ہے وہ فرض ہے، قرض ہے، بلکہ وہ جو فرض ہے وہ قرض ہے، وہ کسی بھی حالت میں دینا ہوگا، زندگی میں بھی دینا ہوگا، مرنے کے بعد بھی وہ قرض ہی رہے گا، وہ اتر نہیں جائے گا جب تک اس کو اتارا نہ جائے۔ نیکیاں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، یہ بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا اسٹیمپ اپنے اوپر لگوانا ہے، تو یہ چیزیں
نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہیں۔ میں زکوٰۃ تو دیتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات تو دیتی ہوں، میں اپنا پیسہ تو خرچ کر رہی ہوں، لیکن مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ 5 وقتی نماز مجھ پر بڑی گراں ہے۔ جب یہ گراں ہے، جب اس کے لیے مجھے 100 بہانے موجود ہیں، تو پھر میں اس کیٹیگری میں نہیں آتی ہوں جہاں پر ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں نے ایک چیز کو ترجیح دی، دوسری چیز کو چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تو وہ بھی تھا اور یہ بھی ہے۔ اللہ کے جتنے احکام ہیں ان سب کو لے کر چلنا برابر برابر۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں ایک چیز جو ہے وہ کرتی رہوں، میں نمازیں پڑھتی رہوں اور باقی چیزیں میں چھوڑ دوں، میں نیک اعمال چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا چھوڑ دوں، بات نہیں بنے گی۔ میں نماز پڑھتی رہوں، میں زکوٰۃ سے غافل ہو جاؤں، بات نہیں بنے گی۔ میں نماز تو پڑھتی رہوں لیکن میں چھوٹے چھوٹے صدقات کرنا، میں اپنی دولت کو جمع کیے رکھوں، دولت کو پر تو جو ہے میں بیٹھی رہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر رہی ہوں، سجدوں پہ سجدے کیے جا رہی ہوں، فرض پڑھ رہی ہوں، نوافل پڑھ رہی ہوں، 100 نوافل، 50 نوافل میں ایک رات میں مکمل کر رہی ہوں، تو بات نہیں بنے گی۔ ضروری ہے اس دن، جس دن ہم اتنے خوف و ہراس کے ساتھ قبروں سے اٹھائے جائیں گے کہ ہو کا عالم ہوگا، کیا کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، یہ والی حالت ہوگی۔ برہنہ اٹھیں گے جس دن ہم، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قبر سے اٹھنے سے لے کر میدان حشر میں جانے تک جو حالت ہوگی ہماری، اس کے بعد حساب کتاب تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بعد میں شروع ہوگا، اس کے لیے تو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یہ جو صرف راستہ یہ طے کرنا ہی انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ اپنا آسان کرنا ہے۔ اس کے بعد حساب کتاب جب ہو جائے گا، جب ہمیں پلصرات پہ چڑھایا جائے گا، اپنی پلصرات پر گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر سامان کر لیا جائے۔ وہ نور ہمیں یہیں پر بنانا ہے، جس نور کی روشنی میں ہم دیکھتے ہوئے اس راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹوں سے پر شفقت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بنا دے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔